معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرون قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتی ہیں۔ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کافر تھے۔ اب یہاں جنات کے رسول سے جو مراد ہے وہ رسول کے وہ معروف معنی نہیں ہیں، یعنی جن کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہو یا جو پیغام رسالت لے کر آئے ہوں، جو اللہ کے احکام کی تبلیغ کے لیے لوگوں کے پاس جن کو بھیجا گیا ہو، جن پر وحی آتی ہو، جن پر کتاب کا نزول ہو۔ یہاں رسول کو اس کے لغوی معنی میں لیا گیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جنات کے رسول وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی سن کر اپنی قوم کو پہنچائی۔ یعنی یہاں ان کو جنات ان رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو سنا اور پھر اس کو اپنی قوم تک پہنچایا۔ یعنی جیسے ایک تبلیغ کرنے والا ہے، ایک مبلغ ہے، تو جیسے کہ اب قرآن پاک میں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ تو آپ کہیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، جنوں نے، کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو اس سے یہاں پر جو سا مراد ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں رسول کا اصطلاحی یا معروف معنی نہیں لیے گئے، بلکہ یعنی وہ انسان جس کو اللہ نے احکام کی تبلیغ کے لیے لوگوں کے پاس بھیجا ہو، جس پر وحی نازل ہوتی ہے، کتاب جن کو دی گئی نہیں۔ یہاں رسول سے لغوی یعنی پیغام پہنچانے والے جو ان سے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا کہ جنات کے رسول وہ ہیں، جنوں کے جو رسول ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو سنا اور اس وحی کو آگے اپنی قوم تک پہنچایا۔ جیسے کہ ایک مبلغ کرتا ہے، مبلغ اسلام، مبلغ دین، جو دین کی تبلیغ کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء علیہم السلام پر تمام نبیوں کے اوپر 6 وجہوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ ایک تو مجھے جوامع الکلم، کہ جس کلام میں یعنی مجھے وہ عطا کیے گئی ہیں، یعنی جس کلام کے اندر الفاظ کم ہو لیکن معنوں کی بے انتہا وسعت ہو۔ پھر روب سے میری مدد کی گئی ہے، روب سے کہ ہم کہیں اور دشمن کہیں، مگر اس کے اوپر روب اور دہشت تک کا طاری ہو جانا۔ اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، اور تمام روئے زمین میرے لیے طہارت اور مسجد بنا دیا گیا، اعلی طہارت، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا، اور انبیاء کی جو بعثت ہے وہ مجھ پر ختم ہو گئی۔ تو خیر، جنات جو ہیں، جنات کو شعلوں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنات کو کون سی آگ سے پیدا کیا گیا ہے؟ شعلوں والی آگ سے۔ اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور دونوں کی جو تخلیق خلقت ہے وہ الگ الگ ہے۔
ان میں بھی مومن اور کافر ہیں، جیسے انسانوں کے اندر ہیں مومن اور کافر، اور ابلیس دونوں کا دشمن ہے، انسانوں کا بھی اور جنوں کا بھی۔ وہ ان کے کافروں سے دوستی رکھتا ہے اور ان کے مومنوں سے عداوت رکھتا ہے۔ جیسے مسلمانوں کے اندر جو مومن لوگ ہیں ان سے ابلیس دوستی رکھتا ہے، ان سے عداوت ہے، دشمنی، لیکن جو کافر ہیں ان سے وہ دوستی رکھتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے انسانوں کے اندر شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، جنوں کے اندر بھی شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، وہ بھی ہماری کتاب کی تلاوت کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کا یہ جو قول نقل کیا سورۃ الجن، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے خلاف، اور ہم کئی مسلکوں میں متفرق ہیں، یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں کچھ اللہ کے فرما بردار ہیں اور ہم میں کچھ نافرمان۔ تو جیسے انسانوں کے اندر فرقے ہیں، اسی طرح ان کے اندر بھی فرقے ہیں۔ تو جیسے انسانوں کے اندر فرما بردار بھی ہیں، اسی طرح ان کے اندر بھی فرما بردار ہیں۔ جیسے انسانوں کے اندر نافرمان ہیں، اسی طرح ان کے اندر بھی نافرمان بھی ہیں۔ اچھا، تو اسی طرح تو قیامت کا دن، آگے فرمایا کہ قیامت کا دن یہ بہت طویل ہوگا، اور اس میں اس دن بڑے مختلف حالات پیش آئیں گے۔ تو جب کافر جو ہیں وہ مومنین کے، مسلمانوں کے، ایمان والوں کے انعام و اکرام اور عزت اور ان کی منزلت اور مرتبے کو دیکھیں گے تو وہ اپنے کفر و شرک سے منکر ہو جائیں گے، کافر جن سے ہیں۔ جب وہ مومنوں کی شان دیکھیں گے قیامت والے دن تو وہ اپنے کفر سے منکر ہو جائیں گے، اپنے کفر کا انکار کر دیں گے۔ تو اس خیال سے کہ مکر جانے سے، جھوٹ بول دینے سے شاید کچھ کام بن جائے، اور کہیں گے خدا کی قسم ہم تو مشرک تھے ہی نہیں قیامت والے دن۔ تو اس وقت اس کی تفصیل سے اس کے اوپر بیان ہوا تھا کہ اس وقت ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے جسم کے اعضاء بولیں گے اور ان کے کفر اور شرک کی گواہی دیں گے ان کافروں کے جنم سے۔ آگے فرمایا ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ گواہی اس وجہ سے لی گئی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے، حالانکہ ان میں رہنے والے شریعت سے بے خبر ہوں۔ آپ کا رب جو ہے وہ ظلماً کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، جبکہ وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ شریعت سے بے خبر ہوں۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب تک کسی قوم کے پاس اللہ کی طرف سے ایمان لانے کی دعوت نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ملیاں میٹ یا نیست و نابود کرنے کے لیے عذاب نہیں بھیجتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر کوئی پیغام لانے والا، ایمان کی دعوت لانے والا نہ آئے اور اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دے، نہیں۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں کسی قوم کے اندر، کسی بستی کے اندر، کسی علاقے کے اندر۔ تو پہلے ہم کسی کو بھیجتے ہیں جو ان کو ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اور اگر وہ ایمان لانے کی کوئی دعوت دینے والا نہ آئے تو پھر ہم وہاں پر عذاب نہیں بھیجتے۔ تو جن علاقوں میں سپوز کہ اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، ان کے لیے صرف اللہ کے وجود اور اس کے واحد ہونے کو مان لینا کافی ہے، ان کی نجات ہو جائے گی۔ یعنی ایسے علاقے جہاں پر کوئی ایمان
یا اسلام کا پیغام دینے والا نہیں پہنچا، اور وہ اللہ کے وجود اور اس کے واحد ہونے کو مان لیں، اللہ کے وجود کو تسلیم کریں، اس کے واحد ہونے کو مان لیں، کوئی ایک ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، تو ان کی نجات ہو جائے گی۔ اللہ کے وجود اور اس کے واحد ہونے کو ماننا یہ بھی کافی ہے، ان کی نجات ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب تک کہ کسی قوم کے پاس اللہ کی طرف سے ایمان لانے والے کی دعوت نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 132 کے اندر، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں، جو آپ کا عمل ہے آپ کے اس عمل کے مطابق آپ کا درجہ ہے۔ ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیچھے جنوں اور انسانوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ جن اور انسان میں سے ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا ملے گی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ مومن جن بھی جنت میں داخل ہوں گے، جو مومن جن ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ جیسے کہ سورۃ الاحقاف کے اندر آیت نمبر 18 اور 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول، اور آگے آیہ مبارکہ کہ یہ گزری ہوئی قوموں میں سے جن اور انس کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پوری ہو کر رہی، یہ یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ جنوں اور انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں کے مطابق درجات ہیں، تاکہ اللہ ان کے کاموں کا پورا پورا اجر دے اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آیت پھر اس بات کی دلیل ہے کہ انسانوں کی طرح جنوں میں سے بھی جو اطاعت گزار ہیں یا نیک ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جنات میں سے۔ اس آیت سے یہ چیز ثابت ہوئی۔ اور جو نافرمان ہیں یا بدکار ہیں یا کافر ہیں جنوں میں سے، تو وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ دوزخ میں جائے گا، وہ جن سے۔ تو گو کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جنات جن سے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے، مگر اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ گزری ہوئی قوموں میں سے جن اور انس کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پوری ہو کر رہی۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 18 اور 19، یہ یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں کے مطابق درجات ہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے کاموں کا پورا پورا اجر دے، ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جن اور انس کے وہ لوگ ہیں۔ اب قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، تو یہ آیت پھر اس بات کی دلیل ہے کہ انسانوں کی طرح جنات میں سے بھی جو لوگ اطاعت گزار ہوں گے، نیک ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو نافرمان ہوں گے، کافر ہوں گے یا بدکار ہوں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو اسی طرح امام عبد الرحمن بن محمد بن ادریس رازی روایت کرتے ہیں، یعقوب بیان کرتے ہیں کہ ابن یعلا نے کہا کہ جنوں کو ثواب ملے گا، اور اس کی تصدیق قرآن مجید کی اسی آیت میں سے، یہ جو میں نے اوپر آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، وہ حاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا مخلوق کی 4 قسمیں ہیں، مخلوق کی 4 قسمیں۔ ایک قسم مکمل جنت میں جائے گی، وہ فرشتے ہیں، اور دوسری قسم مکمل دوزخ میں جائے گی، وہ شیطان ہے۔ اور مخلوق کی 2 قسمیں، جنت اور دوزخ میں یہ جائیں گی، وہ جن اور انسان ہیں۔
یعنی مخلوق کی 4 قسمیں. ایک قسم مکمل جنت میں جائے گی، وہ فرشتے، اور دوسری قسم ساری کی ساری دوزخ میں جائے گی اور وہ شیطان ہے. اب مخلوق کی 2 قسمیں جنت اور دوزخ میں جائیں گی، وہ جن اور انسان ہیں. یہ جو 2 قسمیں ہیں یہ جنت میں بھی جائیں گے اور دوزخ میں بھی جائیں گے. جو جن ہیں اور انسان ہیں. فرشتے سارے جنت میں جائیں گے اور شیطان سارے دوزخ میں جائیں گے. لیکن جن اور انسان جو ان سے ہیں یہ جنت میں بھی جائیں گے اور دوزخ میں بھی جائیں گے. یہ دوزخ میں بھی جائیں گے. تو ضحاک نے کہا اچھا ان کو ثواب بھی ہوگا اور ان کو عذاب بھی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جن جنت میں داخل ہوں گے اور کھائیں اور پئیں گے، جیسے کہ سورۃ الرحمن کے اندر، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 56، ان حوروں کو اس سے پہلے نہ انسان نے چھوا نہ جنوں نے. سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 56. ان حوروں کو، کن حوروں کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو جنت میں ہیں، جنت کی حوروں کو اس سے پہلے، جو حوریں جنت میں ہیں اس سے پہلے نہ انسان نے چھوا نہ جنوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ جن بھی جنت میں جائیں گے. اس کا مطلب ہے جن جنت میں جائیں گے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر بیان فرمائی. آگے فرمایا آیت نمبر 133، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب ہی مستغنی رحمت والا ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اور آپ کا رب ہی مستغنی رحمت والا ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ جن لوگوں کو چاہے لے آئے، لے جائے تمہیں اور تمہاری جگہ جن لوگوں کو چاہے لے آئے. جس طرح تم کو ایک اور قوم سے پیدا کیا ہے، جس طرح تمہیں ایک اور قوم سے پیدا کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کم فہم، کم عقل اس غلطی میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی طرف بار بار بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار بلا رہا ہے. نافرمان اور بدبخت بار بار بلانے کے اوپر بھی آنا نہیں چاہ رہے، مگر یہ وہ ہے جو بار بار بلا رہے ہیں. رسول بھیجے جا رہے ہیں، کتابیں نازل کی جا رہی ہیں، معجزات کا سلسلہ جاری ہے. تو شاید کوئی کم علم یا کم فہم وہ یہ سمجھے کہ اس کی کبریائی کا دار و مدار اور اس کی خدائی کا انحصار ان کے اوپر ہے. اگر ہم نے اس کو تسلیم کر لیا تو اس کی خدائی قائم رہے گی، اور اگر ہم اس کو نہیں مانتے، ہم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کی عظمت اور اس کی کبریائی میں فرق آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی کا ازالہ کر رہا ہے کہ نہیں، وہ غنی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، تمام اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ تو اس کی رحمت ہے، یہ اس کی شفقت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم گمراہی یا ہلاکت یا ضلالت کے گڑھے کے اندر نہ گرو. اس لیے وہ تمہیں بار بار بلا رہے ہیں، مگر تم ایسے نافرمان ہو کہ بات سننے کے لیے تیار نہیں. تو وہ ابھی بھی تمہیں کھلا راستہ دے رہے، ابھی بھی وقت ہے اس کی طرف لوٹو. اگر ابھی بھی واپس نہ لوٹوئے تو تمہارے لیے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ذلت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. تم یہاں بھی ذلیل ہوگے اور وہاں بھی ذلیل ہوگے. تو وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے. تو وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہلاکت کے گڑھے سے بچا لے، اور تم لوگوں میں جو صلاحیتیں ہیں ان کی نشو و نما کے لیے ایسی شریعت عطا کی جائے
جس پر انسان عمل کر کے اپنا اصلی مقام پہچان لے، اپنا اصل مقام پہچان لے. اور اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں نیست و نابود کر دے، تمہیں مٹا دے، تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. ابھی تو وہ تمہیں بلا رہے اور تم نہیں سن رہے، ابھی تم نافرمانی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہو. لیکن اگر وہ چاہے تو تمہیں مٹا ڈالے، تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، ذلیل و رسوا کر دے تمہیں. اور جس مثلا تمہارا نام و نشان بھی نہ رہے، تمہیں مٹا ڈالے، جس طرح تمہارے باپ دادا کے رخصت ہونے کے بعد تمہیں بھی تو تمہارے باپ دادا کی جگہ ان کا قائم مقام بنایا گیا ہے نا. تمہیں بھی اب تمہارے باپ دادا کی جگہ قائم مقام بنایا گیا، اور دنیا کے سارے کاروبار جوں کہ توں چلتے رہے. تمہارے باپ دادے کے جانے سے دنیا کا کون سا کام رکا؟ تمہارے جانے سے کون سا کام رکے گا؟ تم آج چلے جاؤ، کوئی کام نہیں رکے گا. ہاں، جو نافرمان جائے گا وہ خود ایسا بدبخت ہوگا کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے کام نہیں رکیں گے، کاروبار جوں کہ توں چلتے رہیں گے. اس طرح وہ قادر مطلق جو ہے تمہارا جانشین کسی اور قوم کو بنا دے گا، اور دنیا کی رونق میں کوئی کمی نہیں آئے گی. دنیا کی رونق میں کوئی کمی نہیں آئے گی. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. بے شک جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، بے شک جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ ضرور وہ دن آنے والا ہے، وہ ضرور آنے والا ہے. اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. تو قیامت کا وعدہ کیا گیا تھا اور تم اس کا انکار کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ دن آنے والا ہے، وہ قیامت آنے والی ہے، اور تم اللہ کو اس کے لانے سے عاجز نہیں کر سکتے، اس کے لانے سے روک نہیں سکتے. ان قریب وہ دن تم پر نازل کر دیا جائے گا، وہ دن آ جائے گا. آگے فرمایا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. آپ کہیے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. سو تم ان قریب جان لو گے. مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. کہ آخرت میں کس کا انجام اچھا ہے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، ظالم فلاح نہیں پاتے. اللہ پاک نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ آپ فرمائیے اے کفار، اگر تم دین اسلام قبول نہیں کرتے اور اپنے شرک اور کفر سے چمٹے رہنے پر بضد ہو، اگر تم دین اسلام کو قبول نہیں کرتے اور شرک کے ساتھ تم چمٹے ہوئے ہو، کفر کے ساتھ تم چمٹے ہوئے ہو، بضد ہو اس کے ساتھ، تو تمہاری مرضی، تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا. میرا کام ہے کہ میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں، میرا کام ہے کہ میں تمہیں فلاح کا راستہ دکھاؤں، میں اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا. لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت تمہارا یہ نشہ دنیا کا یہ ٹوٹ جائے گا، اور تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کس کی دنیاوی زندگی کا نتیجہ اچھا برآمد ہوا اور کس کی دنیاوی زندگی کا نتیجہ برا برآمد ہوا. اس لیے آپ کہیے کہ اے میری قوم، اے میری قوم، قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کر، تم جو کر رہے ہو میں اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اب مگر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، کہ کس کا انجام اچھا ہے آخرت میں.
انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔